الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ۔ میں سمجھا تھا ریحانہ باجی اوپر آئی ہیں وہ ایک کاکی جی کے ساتھ میرے آنے کے بعد جن کاکی جی کے ساتھ وہ آئی تھیں۔ اچھا وہ ان کا تھا فائل کور میرا نا نسخے کا، وہ یاد سے نہیں دے دینا، وہ نیچے بھی بھول آئی ہوئی تھی۔ اچھا جی جی ٹھیک ہے، آپ وہ نیچے بھول آئی تھیں اپنا نسخہ، پریسکرپشن آپ نیچے چھوڑ آئیں، وہ میں نے سندس کو دیا، لے لیں یا یاد سے لے جائیے گا، بھولیے گا نا۔ ٹھیک، تو ریحانہ باجی سے آپ کی بات ہوئی، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، کچھ فرق آیا، آپ نے اپنی مسئلے بتا دیے تھے انہیں، سارے بتا دیے تھے، تو انہوں نے کوئی دعا کرائی ہے یا بات ہی کی ہے؟ صرف بات کی ہے انہوں نے آپ سے، ٹھیک۔ خیر، تو اس سارے دعا سیشن کا یا اس طریقہ علاج کا جو بابا جی کی کہہ لیں میسج ہے کسی بھی دنیاوی مسئلے کے لیے یا روحانی کے لیے یا سماجی کے لیے، معاشرتی کے لیے، آپ نے قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی قرات ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے صبح دوپہر شام 7 دن سننا ہوتا ہے، پاس آدھا گلاس پانی رکھنا ہوتا ہے، اور ہر بار سننے کے بعد 20 منٹ میں ختم ہوتی ہے۔ ترجمے والی نہیں سننی، کیونکہ ترجمے والی میں پھر آپ کا دھیان ترجمے کی طرف ہو جاتا ہے۔ دھیان آپ نے لفظوں کے مالک کی طرف رکھنا ہے، سورہ رحمان والے کی طرف رکھنا ہے۔ مقصد اس میں ہے کہ آپ کو حضوری حاصل ہو جائے، وہ اللہ جسے زمین آسمان پہ آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، کئی بار پیار میں، اپنے شوق میں، اور کئی بار آپ کسی مصیبت، پریشانی، بدبختی، نوست کا شکار ہوتے ہیں، یا آپ کے خیال میں آپ پہ جادو ہوا ہوتا ہے یا جن ہوتا ہے یا نظر لگ گئی ہوتی ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہوتا ہے، یا آپ کی اپنی ہی غلطی سے یا کسی اپنی دعا کے ہاتھوں آپ کسی ایسی بند گلی میں آئے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر قسم کے چارہ ساز، چارہ گر، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، ہومیوپیتھ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، وہ سب انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے فیسیں تو لے لیتے ہیں، کئی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، کئی پاپڑ بیلنے پڑ جاتے ہیں، بہت کچھ گنوانا پڑ جاتا ہے، مال بھی، عزت بھی، عزت نفس بھی، لیکن وہ مدعا حاصل نہیں ہوتا آپ کا جو آپ کی مراد ہوتی ہے، یا جس مصیبت یا علت یا قلت یا ذلت میں آپ پھنسے ہوتے ہیں اس میں سے نکل نہیں پا رہے ہوتے۔ اس کے لیے بجائے کسی خواجہ کی، کسی شیخ کی، کسی پیر کی، کسی بابے کی منتیں کی جائیں، تو آپ کو ایک سیدھا اور آسان حل بتایا گیا کہ آپ دنیا کی کسی بھی مذہب سے ہیں، نسل سے ہیں، مسلک سے ہیں، فرقے سے ہیں، رنگ سے ہیں، جس مرضی زبان سے تعلق رکھتے ہیں یا جس مرضی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کا بنانے والا ایک ہے۔ اس ایک کے روبرو خود کو پیش کریں۔ کہاں پیش کریں؟ مسلمان اپنی عبادت میں قبلہ روح ہوتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں ہوں، یا بیت اللہ میں ہوں یا مدینہ منورہ میں ہوں، ان سب کا جو نماز کے دوران رخ ہوتا ہے، وہ نماز جو جائے نماز میں گھر میں یا مسجد میں یا سڑک پہ یا بیابان میں پڑھی جاتی ہے، تو ان کو اگر کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قبلہ کس طرف ہے، جہاز میں ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، صحرا میں ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ پھر جدھر کو دل کہے ادھر چہرہ کر لو۔ مقصد جب آپ کا اللہ ہے تو وہ ہر طرف ہے، تو یہ باہر کو آپ نے سر کرنا ہوتا۔ اور اگر آپ اتنے جذبے والے ہوں کہ آپ
خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائیں، امام کے پیچھے بالکل کھڑے ہو جائیں، تو جس دیوار کے سامنے آپ کا چہرہ ہو ادھر ہی آپ نے کر لینا ہوتا ہے. کونا آیا آپ کے سے تو کونے کی طرف چہرہ ہوتا ہے. اگر بیت اللہ کے اندر چلے جائیں اور وہاں پر بھی نوافل پڑھنے کی اجازت ہے تو وہاں پر بھی آپ ہر دیوار، جس دیوار کی جگہ آپ مل جائے آپ کو، کیونکہ عموماً بڑے بڑے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، بادشاہ، وزیر یا جنہیں رب توفیق دے ان کے ساتھ جانے والے، تو اندر کمرہ چھوٹا سا ہے. کعبہ ایک سمت کا نام ہے. تو اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ جو دیوار آپ کے حصے آتی ہے اس کی طرف منہ کر کے آپ وہ نوافل ادا کرتے ہیں. اب جو باہر والے ہیں ان کا رخ مشرق والی دیوار کی طرف ہے، جو اسی دیوار پہ اندر کھڑے ہیں ان کا رخ الٹا مغرب کی طرف ہے. درمیان میں صرف ایک دیوار سی ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے اور اللہ کے درمیان بھی ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ ہم خود ہوتے ہیں، ہماری میں ہوتی ہے. ہمیں بات سمجھ آ بھی رہی ہو، پتہ چل بھی رہا ہو، نہ ماننا چاہیں ہم تو نہیں منواتا کوئی. ہم یہ نعرے مارتے پھرتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کسی کو، اور یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ ماننا کیا ہے. میں تو یہاں تک سمجھا ہوں کہ مجھے ماننا یہ ہے کہ کم از کم میں اللہ نہیں ہوں اور اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. باقی سارے میرے جیسے ہی ہیں، چاہے بابا پہنچا ہوا، کوئی نبی ہے، ولی ہے. اور میری اوقات نہیں ہے کہ میں کوئی نبی یا ولی بھی ہوں. میں غیب کی خبریں جاننے والے کو نبی کہتے ہیں. وہ بھی انہیں جتنا اللہ عطا کرے، ٹھیک ہے. اپنے ولیوں کو بھی وہ حکمت دیتا ہوگا، کوئی نگاہ دیتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ دیکھ. میرا کم از کم ایسا دعویٰ نہیں ہے. مجھے اپنے اگلے سیکنڈ کا نہیں پتہ ہوتا میں کہاں ہوں گا، کیا نہیں ہوں گا. بہت کم دوائی کھاتا ہوں، اس کی مہربانی ہے بیمار نہیں ہوتا ہوں، یا ابھی اس کو میرے پہ پیار نہیں آیا شاید، یا گناہ ابھی نہیں جھاڑنے کا اس کا ارادہ نہیں، تو کہتا ہے میں نے گناہ بھی صاف کرنے ہو، اپنے پاس لے کے جانا ہو بندے کو بیمار کر کے بھی. یہ بھی اس کے طریقے ہیں. تو کچھ دنوں سے درد تھی ایڑی میں. میرا